بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 16 جولائی 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی خوشی کا اظہار فرماتا ہے، جبکہ شیطان غصے اور طیش میں آ کر دونوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی طلاق کے موضوع پر ہوتی ہے۔ طلاق کروانے پر سب سے زیادہ وہ اپنے چیلوں کے ذریعے خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت میاں بیوی کے رشتے کے درمیان پیار و محبت کو قائم فرمائے تاکہ معاشرہ بہترین پروان چڑھ سکے۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا تاکہ دوسرے بھائی بھی معلومات جان سکیں۔ سعودی وزارت عمل یعنی مکتبہ عمل نے تمام غیر ملکی افراد کے لیے ایک اہم خوشخبری شیئر کی ہے اور ایک نیا سسٹم متعارف کرایا ہے جس کا نام مدد ہے۔ اس مدد کے سسٹم کے تحت وہ تمام کمپنیز جو کہ غیر ملکی افراد کو پہلے سیلریز دینے میں مشکلات پیدا کرتی تھیں اب وہ ایسا نہیں کر پائیں گی۔ ان تمام کمپنیوں کو واضح طور پر اس مدد پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی سیلریز تمام ملازمین کے لحاظ سے ڈکلیئر کرنی ہوگی کہ وہ کتنی سیلری اپنے ملازمین کو دیتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے اور کب تک ان کے بینکوں میں ٹرانسفر کی جاتی ہے۔ سعودی عرب کے اہم ترین ادارے مکتبہ عمل جو کہ ہیومن رائٹس کمیشن کے لحاظ سے اب کام کرتا ہے اور سعودی عرب میں جتنے بھی غیر ملکی افراد اور سعودی شہری ہیں ملازمت کرتے ہیں ان کے حقوق کو اور کمپنیز کے حقوق کو تحفظ دیتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ اس سلسلے میں وہ تمام کمپنی، چھوٹی کمپنی یا بڑی کمپنی جو اپنے ملازمین کو وقت پر سیلریز نہیں دیتے تھے، ہیلے بہانے کر کے انہیں سیلری دینے سے گریز کرتے تھے، اب وہ انشاءاللہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ اس سلسلے میں مکتبہ عمل کے جو وزیر ہیں انجینئر احمد الراجی، انہوں نے اس پلیٹ فارم کو باقاعدہ لانچ کر دیا ہے۔ مکتبہ عمل کا یہ مدد پروگرام ایسے تمام سیلریز جو امپلائیز کو دی جائیں گی اسے مانیٹر کرے گا اور اس سلسلے میں کوئی بھی اگر کوتاہی کمپنی کسی ملازم کے ساتھ کرے گی تو فوری طور پر اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تمام غیر ملکی افراد کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ یہ اقدام سعودی حکومت کا بہترین اقدام ہے۔ ہم یہاں روزگار کے سلسلے میں ہی آئے ہوئے ہیں، اگر ہمیں ٹائملی سیلریز نہیں ملیں گی تو اسی بنیاد پر بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف ہمارے اخراجات یہاں پر پورے نہیں ہوتے بلکہ فیملیز جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، ہماری فیملیز انتظار کرتی ہیں کہ ٹائملی تنخواہ یہ بھیجیں گے اور اس سے گھر کے اخراجات پورے ہوں گے۔ اگر یہاں پر مشکلات یہی سیلریز کی چلیں گی تو بہت زیادہ مشکلات زندگی میں بڑھ جاتی ہیں۔ ان تمام صورتحال پر ہم مکتبہ عمل اور خاص طور پر خادمین حرمین شریفین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مکتبہ عمل میں یہ اہم اقدامات کرنے کے لیے جو کہا تھا اب وہ شروع ہو گئے ہیں۔ مدد پروگرام کے ذریعے اب ایسی تمام کمپنیوں کو سختی کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا جو اپنے ملازمین کو سیلریز نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جو کفیل سے جن کے پاس گھریلو ملازمین ہیں وہ بھی اسی پروگرام کے تحت آئیں گے کیونکہ مکتبہ عمل کے ذریعے ہی ان تمام گھریلو ملازمین کے ویزے جاری کروائے جاتے ہیں۔ اب اس میں غیر ملکی افراد کو کافی فائدہ ہوگا۔ مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ وزارت تجارت اور وزارت بلدیہ نے اہم کارروائی کرتے ہوئے ایک رہائشی بلڈنگ کو سیل کر دیا ہے۔ اس بلڈنگ میں کپڑے سینے کا کاروبار اور اس کے علاوہ ماسک وغیرہ تیار کرنے کے سلسلے میں کارروائی ہو رہی تھی۔ بہت سارے غیر ملکی افراد یہاں پر مشینیں لگا کر ماسک بنا رہے تھے اور مارکیٹ میں سپلائی کر رہے تھے۔ وزارت تجارت اور وزارت صحت کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ان تمام افراد کو حراست میں لے کر تمام کاروبار سیل کر دیا گیا ہے اور ان افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
بہت سارے غیر ملکی افراد یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان کا کفیل انہیں خروج نہایا یا خروج عودہ چھٹی والا جو ویزا ہے وہ دے سکتا ہے، جبکہ انٹرنیشنل فلائٹس ابھی نہیں چلی ہیں۔ جی بالکل، آپ کو خروج نہایا اور خروج عودہ یعنی چھٹی والا ویزا بالکل کفیل اور کمپنی آپ کی دے سکتی ہے، مگر بہتر ہے کہ ابھی آپ یہ چیز نہ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انٹرنیشنل فلائٹس نہ چلیں تو اس کے بارے میں آپ کا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ کارآمد نہ ہو، یعنی بہتر نہ ہو، کیونکہ ویزے کی ایک میعاد ہوتی ہے، کہیں وہ ختم نہ ہو جائے۔ مگر اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ یہ انٹرنیشنل فلائٹس کا آغاز کچھ دنوں بعد ہو جائے گا، تو خروج عود اور چھٹی کا ویزا 1 سے 2 منٹ میں آن لائن سب چیزیں ہوتی ہیں، فوری طور پر آپ اسے لے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ انٹرنیشنل فلائٹس جیسے ہی کھلنے کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے، جس کی بڑی امید ہے کہ حج کے بعد یہ اعلامیہ جاری ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ انتظار کریں۔ ایڈوانس میں یہ خروج عود یا چھٹی کا ویزا یا فائنل ایگزٹ لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، چھٹی کے ویزے کی فیس ہوتی ہے، جبکہ فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائے کے کوئی چارجز سعودی حکومت نہیں لیتی ہے۔ اگر کوئی بھی شخص آپ سے خروج نہائے کے بارے میں یعنی فائنل ایگزٹ کے بارے میں کوئی چارجز طلب کرتا ہے تو اس کی کمپلین آپ جوازات یا مکتبہ عمل میں جا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سراسر قوانین، لیبر قوانین کی کھلی خلاف۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ حفاظتی تدابیر سے بچنے کے لیے جو اہم اقدامات کرنے چاہیے بہت ساری شاپس نے وہ نہیں کیے، جس کی بنیاد پر 93 دکانوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہ تمام کاروبار جن کو کھلنے کی اجازت دی گئی تھی، صرف اور صرف یہی شرط تھی کہ لازمی طور پر وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تاکہ وبائی مرض کو پھیلنے کا سبب نہ بن سکیں۔ بہت ساری دکاندار اس بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے۔ ان تمام دکانوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جیسے 93 دکانوں میں جدہ کے لحاظ سے کارروائی کی گئی ہے۔ دوستو، شمالی علاقے میں ایک بڑے قائم ہونے والے نئے پروجیکٹ جس کا نام نیوم سٹی ہے، یہ ایک بہت بہترین پروجیکٹ سعودی حکومت بنا رہی ہے جو کہ ویژن 2030 کے تحت کام ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں ایک اطلاع آئی ہے کہ بڑے پیمانے پر یہاں کام شروع ہو چکا ہے اور کافی زیادہ افراد کو ملازمتوں کے لیے باقاعدہ ہائرنگ شروع ہو چکی ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جو یہاں پر رہتے ہیں وہ لازماً اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ مختلف کنٹریکٹر کمپنیاں اس بارے میں باقاعدہ طور پر مختلف پروجیکٹ کے لیے افراد کو ہائر کر رہے ہیں، لہٰذا آپ تمام حضرات بھی اس سلسلے میں کوشش کریں کہ اس نئے پروجیکٹ میں اپنا حصہ ڈال سکیں، کیونکہ یہاں روزگار کے بہت مواقع غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو مل رہے ہیں۔ خاتمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں نائب وزیر خارجہ اور آبادکاری کے نائب وزیر خارجہ کا تقرر کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سے ان وزارتوں کی پرفارمنس میں، کارکردگی میں مزید بہتری ہوگی۔ اس نئے حکم نامے کو فوری طور پر عمل درآمد کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ کچھ بھائیوں نے سوال کیے کہ وہ سعودی عرب میں ان کی فیملیز رہتی ہیں اور وہ اسٹڈی کے لیے دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں، کیا ان کا ایگزٹ ری انٹری ویزا جو چھٹی پر وہ آنا چاہتے تھے یا گئے ہوئے تھے وہ اب سعودی عرب میں واپس آ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے۔ سعودی حکومت ایگزٹ ری انٹری ویزے یا دیگر جو بھی ویزوں کے بارے میں اعلامیہ جاری کرے گی تو یہ تمام کے تمام ویزے جو کہ آپ کے سوال کے مطابق اسی میں شامل ہوں گے، وہ تمام کے تمام ویزے اور اقامے اپڈیٹ آٹومیٹک ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس سلسلے میں سعودی حکومت کے نئے اعلامیے کا انتظار ہے۔ جیسے اس بارے میں خبر آئے گی دوستو چینل پر شیئر کر دی جائے گی۔ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں تاکہ دوسرے بھائیوں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو لازمی دیکھ لیں کہ آل کا آپشن بیل بٹن میں پریس کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کے بغیر میری تمام ویڈیوز آپ کو نہیں مل پائیں گی۔ سعودی عرب میں نیشنل واٹر کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت ریاض میں 14 آبی اور مالیاتی منصوبے مکمل کیے گئے ہیں، جس پر 200 ملین ریال سے زیادہ کی لاگت آئی ہے۔ ان منصوبوں کا افتتاح آئندہ ماہ کے شروع میں کر دیا جائے گا۔
اس منصوبوں سے 47,000 کے قریب افراد کو فائدہ ہوگا اور سعودی ویژن 2030 کے تناظر میں یہ تمام اسکیمیں بنائی گئی ہیں۔ ان تمام منصوبوں کی دیکھ بھال کے لیے غیر ملکی افراد کو کافی تعداد میں وہاں ملازمتیں ملی ہیں اور سعودی شہریوں نے بھی ملازمتیں حاصل کی ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مملکت کے زیادہ تر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار رہے گا۔ تمام افراد ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط کریں، خاص طور پر ریاض ریجن، قصیم میں، مکہ المکرمہ، نجران اور اس علاقہ الجوف کے علاقوں میں بھی یہی صورتحال رہے گی۔ اللیث اور جازان کے علاقوں میں بھی گرد و غبار رہے گا۔ مزید انہوں نے بتایا ہے کہ جازان کے کچھ علاقوں میں اسیر ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ سب سے زیادہ گرمی دمام میں 46 ڈگری ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ ابہا میں 20 ڈگری ٹیمپریچر ہے۔ یہاں پر لوگ گھومنے پھرنے کے